السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وقال في مقام آخر اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، امت کا عظیم سرمایہ نوجوانان ملت، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے تقریباً 4 یا 5 جمعہ تک اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور مسلمانوں کا وہاں مرتبہ و مقام اور اللہ کی عطا کردہ نعمتیں جو آخرت میں ملنے والی ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو رہا تھا۔ اور آخر میں بیان کے آخر میں کچھ حسن سلوک، بیویوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ اور اولاد کی کیسی تربیت ہونی چاہیے اور حقوق اللہ کیا چیز ہے، حقوق العباد کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کچھ باتیں سماعت فرمائی۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے حقوق اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہے حقوق اللہ۔ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے بندہ تو بیچ میں کوئی اور شخص کے درمیان میں نہیں رہتا۔ نماز کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے، روزے کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے، اس لیے کہ رب نے اس کا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو حقوق العباد ہے، اس کا تعلق بندے سے ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچتا ہے۔ حقوق العباد کا تعلق
بندے سے ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچتا ہے، لیکن حقوق اللہ میں کوئی بندے تک نہیں پہنچتا عمل، صرف اللہ اس کو براہ راست اس عمل کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے حقوق العباد پر چند گزشتہ جمعہ ایک واقعہ بھی آپ لوگوں نے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا کرتے تھے۔ وہ واقعہ تو آپ لوگوں نے سن لیا کہ اللہ کے نبی جو ہے اپنے گھر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے تو دیکھا کہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھ کر پانی پی رہی ہیں گلاس کے اندر، پیانے کے اندر۔ تو اللہ کے نبی کی جب نگاہ پڑی تو حمیرہ کے لفظ سے پکار کر کے کہا، حمیرہ پانی مجھے بھی تھوڑا بچا دیجیے۔ اس کے اندر بھی کچھ مسائل آپ لوگوں کو بتائے گئے کہ بیوی کو کیسے نام کے ساتھ بلایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے محبت سے حمیرہ نام رکھا تھا حضرت عائشہ کا۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں اگر کوئی مسلمان، کوئی بندہ اپنی بیوی کو کوئی نام رکھنا چاہتا ہے، ایسا ہو کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اس کی میننگ ہو، تو ویسے نام کے ساتھ اپنی بیوی کو بلا سکتا ہے، اپنے بچوں کو بلا سکتا ہے، اپنے والد کو بلا سکتا ہے، اپنی والدہ کو بلا سکتا ہے۔ جس کی میننگ ہی نہیں ہے، جس کا ترجمہ ہی نہیں ہے، تو ایسے نام جو ہے نہ بلائے جائیں، درست نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسرا، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے اپنے گھر کو مضبوط کرنے کا سبق دے بھی رہے ہیں اور مضبوط بھی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں کو کس طرح مضبوط کیا جاتا ہے، اپنی عورتوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، جائز محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، یہ سارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان واقعات میں امت کو عملاً سبق دیا ہے۔ کیسے دیا ہے؟ عمل کر کے سبق دیا، بولا بھی ہے اور عمل کر کے دکھایا بھی ہے۔ بعض جگہ بولا ہے، بعض جگہ عمل کر کے دکھایا ہے، تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی تو ایسا عمل اللہ کے نبی نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی وقتاً فوقتاً بولتے بھی رہے اور وقتاً فوقتاً جو ہے عمل کرتے بھی رہے۔ ایک واقعہ اور میں آپ کو سناتا ہوں اس جمعہ میں۔ اللہ کے نبی جو ہے گھر کے کام کس طرح کیا کرتے تھے، یہ واقعہ پورا مکمل کر لوں۔ گزشتہ جمعہ کا اللہ کے نبی سلام کر کے داخل ہوئے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پانی پی رہی تھی، دیکھ کر فرمایا، حمیرہ مجھے بھی پانی بچا دیجیے۔ اللہ کے نبی کی یہ بات جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کان میں پڑی تو اللہ کے نبی کے لیے پانی بچا دیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر آئی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ حمیرہ آپ کے ہونٹ کہاں لگے ہیں، اے عائشہ آپ کے ہونٹ کہاں لگے ہیں؟ حضرت حمیرہ نے، حضرت عائشہ نے نشاندہی فرمائی کہ پیالے کے اس کور پر میرا ہونٹ لگا ہے، قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے صدقے میں زمین و آسمان بنا ہے، جن کے صدقے میں یہ چاند و سورج بنے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے سات و سمندر بنائے ہیں، جن کے صدقے میں جنت کو سجایا گیا ہے، جن کے صدقے میں جہنم کو بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم، اللہ رب العزت کی قسم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کے سامنے بیوی کا جھوٹا پی کر امت کو سبق دیا ہے، تو کہ جھوٹا پینا چاہتا ہے تو وہ پیے، اور اسی کے اندر یہ سبق بھی دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کو نہ مارو۔ ایک اور واقعہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طرح ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روٹیاں بیل رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میری بیوی، میری زوجہ محترمہ روٹیاں بیل رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، آٹا بنا رہی ہے، تو اللہ کے نبی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھ گئے۔ کام کر رہی ہے گھر کا، کون بیٹھ رہا ہے؟ تمام نبیوں کا نبی اپنی بیوی کے پاس بیٹھ رہا ہے، تمام رسولوں کا رسول اپنی بیوی کے پاس کس لیے بیٹھ رہا ہے؟ کام کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے۔ کس کا کام ہے؟ اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے۔ تمام رسولوں کا رسول، تمام اماموں کا امام، جو شب معراج میں تمام نبیوں کی امامت
بیت المقدس میں ایسا پاکیزہ نبی، ایسا رسول، ایسا منبر رسول پر کھڑے ہونے والا، ایسا زبردست نبی جو اپنی بیوی کے پاس کس لیے بیٹھ رہا ہے؟ گھر کے کام کے لیے بیٹھ رہا ہے، بیوی کو کام میں ہاتھ بڑھانے کے لیے بیٹھ رہا ہے۔ آج ہم نے نبی کی سنت کو بھلا دیا، آج ہم نے نبی کے طریقے کو بھلا دیا۔ نبی نے جو کلمہ دے کر کے گیا ہے، نبی جو کلمہ دے کر کے اس کے تقاضے دے کر گئے ہیں، ہم نے اس تقاضوں کو بھلا دیا۔ ہمیں صرف الفاظ یاد ہے، حقیقت یاد نہیں ہے۔ ہمیں صرف الفاظ یاد ہے، اس کے معنی یاد نہیں ہے۔ ہمیں صرف الفاظ یاد ہے، ہمیں اس کی میننگ معلوم نہیں ہے۔ ہمیں الفاظ یاد ہے، اس کی تشریح یاد نہیں ہے۔ نبی کی زندگی کے حالات معلوم نہیں ہے، صحابہ کی زندگی کے حالات معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر کس طرح داخل ہوا کرتے تھے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہوا کرتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس کس طرح بیٹھا کرتے تھے۔ آج وہ امت ٹوٹ چکی ہے۔ آج کا مسلمان، آج کا کلمہ پڑھنے والا، ایمان والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا، آج سنت رسول سے دور ہے، طریقہ رسول سے دور ہے، نہج نبوت سے دور ہے، کار نبوت سے دور ہے۔ اگر وہ نہج نبوت سے ملا ہوتا، کار نبوت سے ملا ہوتا، سنت رسول سے ملا ہوتا، اصحاب رسول سے ملا ہوتا، اس کا طریقہ، اس پر عمل کرنا، وہ اپنی زندگی میں ان طریقوں پر عمل کرتا ہوتا، تو میرے عزیز دوستو، آج دنیا میں اتنے طلاق دیکھنے کو نہ ملتے۔ شادیاں ہو رہی ہے، ایک سال بھی مکمل نہیں، میاں بیوی میں انبن نہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں، کیسا مضبوط رشتہ نکاح۔ ایک کتاب میں لکھا ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کر جنت میں جانے تک، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دو چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ دو چیزیں، سب سے پہلے ایمان۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر ایمان باقی ہے، ایمان پیدا کیا گیا ہے۔ اس وقت سے لے کر جنت میں جانے تک ایمان مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ ایمان کی چنگاری ان کے دلوں میں برابر چلتی رہے گی اور جلتی رہے گی۔ دوسری چیز فرمایا نکاح۔ دوسری چیز نکاح۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، قرآن کی تاریخ کا مطالعہ کرو، اٹھاؤ پارے نمبر 1 قرآن کا مطالعہ کرو۔ حضرت آدم کو کس طرح پیدا کیا گیا، اور آدم کو پیدا کرنے کے بعد حضرت حوا کو کس طرح بنایا گیا، اس کے بعد نکاح کس طرح کیا گیا۔ سب سے پہلا نکاح حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کا جنت میں ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک نکاح ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس نکاح کے بندھن کو باقی رکھیں گے۔ ایسا پاکیزہ نکاح، ایسا پاکیزہ رشتہ آج ہمارے اخلاق کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ آج ہماری بری عادتوں کی وجہ سے ہماری عورتیں ہمارے سامنے بیٹھنے سے ڈر رہی ہیں۔ کوئی شوہر شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی اور کسی کام میں اپنے مال کو خرچ کر کے بیوی کو کمگار بنا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اپنے اوپر ڈھانکنے کے لیے اس کے پاس کپڑے تک موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ شراب میں ملوث ہے، کیوں؟ جوا کھیل رہا ہے، اپنی پوری کمائی اس میں لگا رہا ہے۔ کہ یہ سبق ہمارے نبی نے دیا تھا، کہ یہ طریقہ ہمارے نبی نے بتایا تھا، کہ نبی کا طریقہ ہے، یہ کار نبوت کا طریقہ ہے، یہ نہج نبوت کا طریقہ ہے، یہ ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ پارے نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے صاف اعلان فرمایا، صفحہ نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ بہت ہی برا عمل ہے جو شیطان کا عمل ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے امت اس سے بچ کر چلنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس سے بچ کر کے چلنا تاکہ تم اپنی بیوی کا حق ادا کر سکو، اس سے بچ کر کے چلنا تاکہ تم اولاد کی تربیت صحیح کر سکو، اس سے بچ کر کے چلنا تاکہ تمہارے بیٹے اور اولاد کے جسم پر
ہم خود دیکھیں کیا ہمارے سے حقوق العباد ادا ہو رہا ہے؟ کیا ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے بوڑھے باپ دادا آبا و اجداد ہم سے خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ دین صرف حقوق اللہ نہیں پوچھتا. اللہ رب العزت صرف یہ نہیں پوچھے گا کہ نماز پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، زکات ادا کیا ہے، بلکہ وہی اللہ پوچھے گا کیا ماں کی نافرمانی کیا ہے یا ماں کی فرمانبرداری کیا ہے. یہ ساری تفصیلات اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پوچھے گا. نماز کے ساتھ باپ کی بھی فرمانبرداری ہو، روزے کے ساتھ ماں کی بھی فرمانبرداری ہو، زکات کے ساتھ محلے والوں کی فرمانبرداری ہو، ان کی اطاعت ہو، اور اسی طرح روزے کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ وفاداری بھی ہو. ساری چیزوں کو ملا کر شریعت ہے. ساری چیزوں کا خلاصہ قرآن ہے. قرآن میں کیا چیز نہیں ہے جو ہمارے لیے نہیں بتائی گئی ہے؟ حدیث میں وہ کون سی چیز ہے نہیں بتائی گئی ہے؟ نبی کا وہ کون سا طریقہ ہے ہمیں نہیں بتایا گیا؟ ارے سرما لگانے کا طریقہ بھی نبی بتا کر کے گیا ہے، چپل پہننے کا طریقہ بھی نبی بتا کر کے گیا ہے، ٹوپی پہننے کا طریقہ بھی نبی بتا کر کے گیا ہے، جسم کو ڈھانکنے کا طریقہ بھی نبی بتا کر کے گیا ہے. گاڑی چلانا ہے کس طرح اللہ کے نبی جو ہے خچر چلایا کرتے تھے، اونٹ چلایا کرتے تھے، یہ تک بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں لکھا ہے. قربان جائیے اس نبی پر بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی نبی نے بتایا ہے تاکہ میری امت کسی غیر مذہب کا طریقہ اختیار نہ کرے. بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی ہماری شریعت نے بتایا ہے. ہمارا مذہب اتنا پاکیزہ ہے، اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے. اگر وہ مالدار ہے تو وہ بھی عمل کر سکتا ہے، اگر کوئی غریب ہے وہ بھی عمل کر سکتا ہے، کوئی میڈیم قسم کا آدمی ہے وہ بھی عمل کر سکتا ہے، کوئی کالا ہے وہ بھی عمل کر سکتا ہے، کوئی گورا ہے وہ بھی عمل کر سکتا ہے، کوئی عربی پڑھنے والا ہے وہ بھی عمل کر سکتا ہے، کوئی عجمی ہے یعنی عربی نہیں سمجھنے والا ہے وہ بھی عمل کر سکتا ہے، عرب کا رہنے والا وہ بھی عمل کر سکتا ہے، جو عرب سے باہر ہے وہ بھی عمل کر سکتا ہے. اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے. الدین یسر. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن ہم نے دین کو مشکل بنا دیا ہے. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. کٹنگ ہماری صحیح نہیں. سرما لگاتے ہیں تو سنت سمجھ کر نہیں، فیشن کے طور پر لگاتے ہیں. پائجامہ جھبا پہنتے ہیں تو سنت سمجھ کر نہیں، فیشن سمجھ کر پہنتے ہیں. مانگ نکالتے ہیں تو سلمان کی مانگ دیکھ کر کے نکالتے ہیں، کوئی پرواز کی مانگ دیکھ کر کے نکالتا ہے، کوئی الو ارجن کی دیکھ کر کے نکالتا ہے. ارے میرے نوجوانوں، ارے قوم کے مسلمانوں، الو ارجن ہماری قبر میں کام آنے والا نہیں ہے. ہماری قبر میں تو صرف اللہ رب العزت اور اس کے طریقے کام آنے والے ہیں. کیا میرے نبی نے کٹنگ کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا میرے نبی نے کٹنگ کرانے کے بعد مانگ کا طریقہ بھی میرے نبی نے بتایا ہے؟ آپ کس شعبے میں انگلی رکھنا چاہیے رکھیے، وہاں پر بھی اللہ کے نبی نے ہماری امت کی رہبری فرمائی ہے. کمی اس بات کی ہے کہ ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، کمی اس بات کی ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کمی اس بات کی ہے ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم سمجھے ہیں فلموں کو سمجھے ہیں، ہم پڑھے ہیں فلموں کے جو ہے اسٹوریز کو ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے فلموں کو دیکھا ہے، جنت کو نہیں دیکھا، قرآن کو نہیں کھولا، کبھی سورہ رحمان کو نہیں پڑھا، کبھی سورہ نبا کو نہیں پڑھا. رب کیا فرماتا ہے جنت کی چولوں کے بارے میں؟ کبھی سورہ اسراء نہیں پڑھا جس کے اندر اللہ رب العزت ماں باپ کی فرمانبرداری کے بارے میں آیت کیا فرماتی ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، تمہارے زندگی میں ایک یا دو یا دونوں زندہ ہو تمہارے والدین، تو تم ان کو اف تک نہ کہو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. مفسرین کتابوں میں لکھتے ہیں اگر دنیا میں اف سے بھی کم لفظ ہوتا، رب کریم قرآن میں اس لفظ کا بھی تذکرہ کرتا. دنیا میں اف سے بھی کوئی کم لفظ ہے؟ اف.
کم دفعے سے بھی نہیں ہے، لیکن رب نے قرآن میں ذکر فرما دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تم اپنے والدین سے بات کرو تو اف تک نہ کہو، نرمی کے ساتھ بات کرو، اکڑ کر بات نہ کرو، اکڑ کر ان کے سامنے نہ چلو۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تشریح میں، تفسیر میں، اگر دنیا کے اندر اف سے بھی کم لفظ ہوتا تو مفسر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ماں کی اطاعت اور باپ کی اطاعت میں اس آیت میں اس لفظ کو بھی استعمال کرتے۔ اب ہم خود دیکھیں میں کتنی ماں کی نافرمانی کر رہا ہوں یا ماں کی اطاعت کر رہا ہوں، میں باپ کی کتنی بات مان رہا ہوں، میں میرے والد کی کتنی بات نہیں مان رہا ہوں، کیا میں ان کے سامنے زور سے بول رہا ہوں، کیا میرے والد کھاٹ پر پڑے ہیں، بخار ہے، 8 دن ہو گئے بخار ہو کر کے نوجوان بیٹا ان کے بازو سے جاتا ہے، یہ دیکھنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی کہ ان کے پاس گولیاں ہیں نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے، میں بنی بنائی باتیں، سنی سنائی باتیں نہیں رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، یہ ہمارے ماحول ہے، ہم نے اس کو اتنا بگاڑ دیا جس کے نطفے سے ہم دنیا میں آئے ہیں اسی کو دیکھنے کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے، جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا کے اندر ہم نے قدم رکھا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں جائیداد دی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں سواریوں کا مالک بنایا ہے، ان کو دیکھنے کی ہمارے پاس اتنی توفیق نہیں ہے کہ میرے والد 8 دن ہو گئے کھاٹ پر پڑے ہوئے کہ ان کے پاس گولیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ایک بات پوائنٹ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جنت میں ہر چیز ملے گی، جنت میں ہر چیز ملے گی، کھانا پینا، سونا اٹھنا، سواری، گھوڑے، اونٹ، آپ کو جو چاہیے وہ پھل، انار، انگور، باغات ہوں گے وہاں پر، لیکن ایک چیز نہیں ملے گی، ایک چیز صرف زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، وہ ہے ماں اور باپ۔ کیا ہے؟ ماں اور باپ۔ جب دنیا سے ایک مرتبہ چلے جائیں جنت میں بھی وہ آپ کو اور مجھے نہیں ملنے والے، جیسی بھی ہے ماں ہے، جیسا بھی ہے باپ والد ہے، ان کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہمارے ماحول کو بنانے کی ہمارے لیے ضرورت ہے۔ کون بنائے گا ماحول؟ کون بتائے گا؟ کون بولے گا؟ کون عمل کرے گا؟ ہم ہی بتانا ہے، ہم ہی عمل کرنا ہے، سب ہم لوگ ہی کرنا ہے۔ کوئی اور کرے گا؟ غیر مذہب والے کریں گے، ان کے پاس تو اور زیادہ ہے، وہ تو ماں باپ کی عزت بھی کرتے ہیں، ماں باپ کی قدر بھی کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں میرے ماں کی دعا ہے اس وجہ سے مجھے بڑی جاب ملی ہے، بڑا دکان مجھے ملا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلم قوم کے اندر یہ چیز نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہے، چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی ماں کو گالی دے رہا ہے، چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی ماں کو گالی دے رہا ہے، باپ کی عزت پورے محلے میں نکال دے رہا ہے۔ اس لیے جو ہے شریعت پر عمل کرنا ہے، ماں باپ کی عزت کرنا ہے، ماں باپ کی قدر کرنا ہے، تب جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور میں واقعہ بتا رہا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آٹا گوندھ رہی ہے۔ گزشتہ جو بتایا تھا وہ الگ واقعہ، اب یہ جو بتا رہا ہوں یہ الگ واقعہ۔ اللہ کے نبی کی بیوی کیا کر رہی ہے؟ آٹا گوندھ رہی ہے، آٹا بنا رہی ہے روٹیاں ڈالنے کے لیے۔ اللہ کے نبی بازو بیٹھ گئے، کیا کریں؟ بازو بیٹھ کر فرمایا ایک پیڑا مجھے بھی دے دو، میں بھی اس کو کیا کروں گا؟ بیلوں گا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک پیڑا اٹھا کر کے
نبی اس پیڑے کو بیل کر چوڑا کر دیا، روٹی جس طرح پکائی جاتی ہے اس کو اس طرح بنا دیا، بنا کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے کر کے اٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہو گئی، اتنا وقت گزر گیا کہ روٹیاں اس کے اندر پکا جا سکتی ہیں، پکی جا سکتی ہیں، تلی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے آواز لگائی اندر سے، اے عائشہ کیا ہو گیا ہے، ابھی تک تم کیوں اندر نہیں آ رہی ہو؟ تو اللہ کے نبی کی آواز سن کر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جس روٹی پر آپ نے ہاتھ لگایا ہے، جس پیڑے پر آپ نے ہاتھ لگایا ہے، جس کو آپ نے بیلا ہے، میں نے اس کو تندور میں تو ڈال دیا ہے، میں نے تو آگ پر رکھ دیا ہے، لیکن آگ کی یہ مجال نہیں ہے جس پیڑے پر آپ کا ہاتھ لگے اس کو جلا سکے۔ جس پیڑے پر آپ کا ہاتھ لگا ہو، جس پیڑے پر آپ نے ہاتھ رکھا ہو، جس کو آپ نے بیلا ہو، آپ اس کو کھا نہیں سکتی، آپ اس کو جلا نہیں سکتی، آپ اس کو تل نہیں سکتی۔ تو بتاؤ جو امت میں رہ کر اللہ کے نبی کا غلام بن کر نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلے گا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کا طریقہ ہوگا، چپل پہننا بھی نبی کا طریقہ ہے، اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو بتاؤ میرے عزیز دوستوں کو قیامت کے دن کیا ہمیں جہنم کی آگ جلا سکے گی؟ چلا سکے گی؟ آج ہمارے پاس اس کا یقین نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ ہے، آج ہمارے پاس اس کا یقین نہیں ہے، خیر، اور ایک واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور ایک رجب شروع ہو چکا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تو دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا، ہماری زندگی کو لمبی فرما تاکہ ہم رمضان کو دیکھ سکے، رمضان کے روزے رکھ سکے، رمضان کے اندر تراویح پڑھ سکے، رمضان کے اندر تلاوت کر سکے، رمضان کے اندر آپ کو یاد کر سکے۔ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ رجب کا جب چاند نظر آتا تو دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب شروع ہو گیا نہیں ہو گیا؟ فروری شروع ہو گیا نہیں ہو گیا؟ فروری شروع ہو گیا نہیں ہو گیا؟ مارچ شروع ہو گیا نہیں ہو گیا؟ نہیں ہوا؟ ہو گیا تو بھائی نہیں ہوا۔ رجب شروع ہو گیا نہیں ہوا؟ کسی بھی معلوم نہیں، رجب شروع ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہم روزہ کیسا رکھتے تھے؟ چاند کو دیکھ کر رکھتے نہیں، ایسا تو رکھتے اپریل مئی میں آیا رمضان روزہ رکھتا تھی، کیسا رکھتی؟ چاند دیکھ کو روزہ رکھتی، چاند دیکھ کو روزہ چھوڑتی، چاند دیکھ کو عید کرتی، چاند دیکھ کو محرم کا 10واں روزہ رکھتی، چاند دیکھ کو حج کرتی، سورج غروب ہوا نہیں ہوا دیکھ کر نماز شروع کرتی۔ ہمارا ہر تعلق جو ہے چاند کی تاریخ سے، کس سے ہے؟ چاند کی تاریخ سے۔ لیکن ہمارے کو معلوم ہمارے کو جنوری شروع ہو گیا نہیں ہوا سب کو معلوم، فروری شروع ہو گیا نہیں ہوا سب کو معلوم، مارچ شروع ہو گیا نہیں ہوا سب کو معلوم، لیکن رجب شروع ہو گئے کتنے دن ہو گئے؟ 7 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے، 6 تاریخ ہے آج۔ کتنے تاریخ ہے؟ 6 تاریخ۔ اس کے اندر ایک شب معراج آنے والی ہے، اس کے اندر شب معراج آنے والی ہے۔ کتنی تاریخ کو آتی ہو؟ 27 تاریخ کو آتی ہے۔ کتنے؟ رجب کی 27ویں تاریخ کو آتی ہے۔ کیا رجب منانا ہمارے اسلام میں معراج، شب معراج منانا ہمارے اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ موجودہ دور میں جس طرح شب قدر منائی جاتی ہے اسی طرح جو ہے شب معراج بھی لوگ منانے لگے۔ اس کے لیے بھی جو ہے 10 بجے جماعت رکھ رہے ہیں، اس کے بعد بیان ہو رہا ہے،
اس کے بعد لوگ جو ہے مختلف کاموں میں مشغول ہو رہے ہیں. پوچھنے پر کہتے ہیں آج تو شب معراج ہے، اللہ کے نبی نے جو ہے آسمانوں پر جا کر کے فرض نمازوں کا تحفہ لے کر آئے ہیں. جو بولنے والا ہے وہ فجر میں نہیں رہتا، رات کو جاگنا والے تو الحمدللہ، فجر پڑھنا والے تو ختم. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ شب معراج ہمارے اسلام میں منانا جائز ہے یا نہیں. اور ایسے ہی نہیں بتاؤں گا، حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا اور صحابہ کی زندگی کو رکھتے ہوئے بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے ماں باپ کی قدر اور کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.